Let's continue our discussion on strength-based theory. Strength-based theory, as suggested earlier, emphasizes the positive elements in human life. We need to bring out the positive in students. اور نیگیٹو باتیں جو ہیں ان سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. سو اگر ہم اس تھیری کی بات کرتے ہیں تو اس میں کی رول تو یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں دے شوڈ ہیو فلفلنگ لائفس. اسٹوڈنٹس جو ہیں دے شوڈ بلڈ دیئر لائفس آن ہوپ. وی مسٹ گیو ہوپ ٹو اسٹوڈنٹس. سو ہوپ فل باتیں کرنی چاہیے. اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ اگر اسٹرگلنگ پروسیس سے گزر بھی رہے ہیں سو دے ول سی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. مگر اگر ہم نیگیٹو باتیں کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, آپ اس کے قابل نہیں ہیں, آپ نالائق ہیں, سو یہ نیگیٹو باتیں جو ہیں اٹ لوورز ڈاؤن دا سیلف اسٹیم آف اسٹوڈنٹس. اینڈ ونس دا سیلف اسٹیم از لوڈ دین دا اسٹوڈنٹ اسٹاپس تھنکنگ گڈ آف ہمسیلف اور ہر سیلف. وہ اس ڈپریسنگ سچویشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ اچھا کر ہی نہیں سکتے. لیکن اگر ہم اس تھیری کا سہارا لیتے ہیں تو ہم اسٹوڈنٹس کو ہوپ دیتے ہیں. اسٹوڈنٹس کی بہت سی اسٹرینتھس ہیں, اسٹوڈنٹس کی ویکنیسز بھی ہیں, اور اگر ایک اسٹوڈنٹ کنٹینیوسلی ایک سبجیکٹ میں ویک ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور سبجیکٹ میں بہت اچھا ہو, تو وہاں پر ہم اس کو ہوپ دیتے ہیں اور ہم اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سبجیکٹ میں اچھا ہونا چاہیے. اگر وہ ایک ڈپریسنگ صورتحال کا شکار ہے کہ اس کی میتھمیٹیکل سکلز پور ہیں, سو وی نیڈ ٹو ٹیل دیٹ چائلڈ دیٹ یور آرٹسٹک سکلز آر سپرب. So if your artistic skills are superb and you can work on them, so you can also work on this aspect. ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا اچھا نہ کر سکیں لیکن بہرحال کر سکتے ہیں. So giving hope to students is vital. And the best person who can do that is the teacher. یہ بات جو ہے یہ سمجھنی بہت ضروری ہے. ٹیچرز جو ہیں ان کو نیگیٹو بات نہیں کرنی چاہیے کلاس روم میں. اسٹوڈنٹس کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فرق ماحول سے آتے ہیں اور ان کی فرق سکلز اور پوٹینشیلز ہوتے ہیں. اگر آپ ان کی فرق پوٹینشیلز اور سکلز کو جانتے ہیں تو پھر آپ ان کا موازنہ نہ کریں. اگر بچہ جو ہے اس کی ریاضی کی سکلز جو ہیں وہ خراب ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی لینگویج سکلز اچھی ہوں. سو دیٹ پرٹیکولر اسٹوڈنٹ از کٹ آؤٹ فار لینگویج اینڈ ناٹ فار میتھمیٹکس. سو دا فوکس شوڈ بی دا لینگویج سکلز. However, efforts can be done to address the mathematical issue, لیکن بچے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ اس سبجیکٹ میں نالائق ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے. تو وہاں پر giving, fulfilling and talking about positive elements is something which is important. اس کے ساتھ ساتھ جو کنسٹرکٹیو پرنسپلز ہیں ان کو فالو کرنا بہت ضروری ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسٹوڈنٹس کو ہوپ دینا بہت ضروری ہے, اور لوگ جو ہیں وہ اس کے تحت آگے بھی بڑھ سکتے ہیں اور اچھے کام بھی کر سکتے ہیں. Giving meaning to life is very important. When we talk about things that bring the element of meaninglessness in students, تو وہاں پر نیگیٹو باتیں جو ہیں اور نیگیٹو فیلنگز جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسی باتیں نہ کریں, کیونکہ سب لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح زندگی میں بہتر کام کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہر کسی کی لینگویج اچھی نہیں ہو سکتی, ہر کسی کی جو ہے وہ سائنس کی سکلز اچھی نہیں ہو سکتی, کوئی کسی چیز میں اچھا ہے تو کوئی کسی چیز میں اچھا ہے. بہرحال ہر کوئی جو ہے وہ مختلف سکلز کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک سکسیسفل ہیومن بینگ بن سکتا ہے. سو یہ جو تھیری ہے اٹ برنگس ہوپ ان دا اسٹوڈنٹ اینڈ سیز دیٹ نتھنگ از امپاسبل. People can and students can bring changes in themselves by focusing on specific issues of interest and those issues which would bring positive behaviors. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس تھیری کی ایک کرٹیک بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ساری باتیں جو ہیں وہ سیلف ہیلپ کے ذریعے نہیں ہو سکتی, کیونکہ اسٹوڈنٹ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے اور جو اس کی سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ جو کہ انوائرمنٹ پہ بھی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے, وہاں پر کچھ ڈیمینشنگ فیکٹرز ہوتے ہیں. تو ساری چیزیں جو ہیں وہ سیلف ہیلپ کے ذریعے نہیں ہو سکتی, کہیں پر کانسنٹریٹڈ ہیلپ اور باہر سے مدد لینا ضروری ہوتا ہے. تو وہاں پر یہ جو تھیری ہے وہ تھوڑی سی اس میں کرٹیک کی گئی ہے. بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ تھیری ہے, اور یہ تھیری جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہیومن پوٹینشیل جو ہے
اس کو واضح طور پر سامنے رکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ پازیٹیوٹی کا ایلیمنٹ لا کر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے. سوشل انیکوالٹیز آر دیئر اور سوشل انیکوالٹیز بعض اوقات سیلف ہیلپ کے ذریعے ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا، لیکن پھر اور تھیریز کا استعمال کر کر اسٹوڈنٹ کو ایک سکسیسفل اسٹوڈنٹ بنایا جا سکتا ہے.